بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کے اہل یا رشتہ دار دوست احباب ٹھیک ہوں گے. آج کا بڑا امپورٹنٹ دن ہے. آج 23 فروری ہے. آج سرپرائز ڈے ہے اور آج ٹی از فینٹاسٹک کا دن ہے. بہت ہی امپورٹنٹ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں. جو لوگ میرے ساتھ آ گئے ہیں اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھنا ہے، اینڈ تک دیکھنا ہے. میں نے چند پوائنٹس اپنے پاس نوٹ کر لیے ہیں تاکہ میں 27 فروری کو کیا ہوا تھا ایک ترتیب سے آپ کو بتا سکوں. تو آپ نے میرے ساتھ رہنا ہے اور اس ویڈیو کو آپ انجوائے کریں گے، آپ کو اچھا لگے گا، اور اینڈ میں آپ اور ہم مل کے ایک چائے کا کپ بھی پئیں گے. تو 27 فروری جی بیسیکلی آپ سب کے علم میں ہے کہ پلوامہ اٹیک ہوا. اس کے اوپر انڈین انٹیلیجنس کی جو پلاننگ تھی وہ بھی بعد میں ایکسپوز ہو گئی. ساری چیزیں کلیئر ہو گئی کہ وہ انڈیا نے خود ایک انسائڈ جاب کی جس میں 40 ان کے فوجی مارے گئے. اب جب انہوں نے اپنے 40 فوجی مارے تو بیسیکلی ایجنڈا کیا تھا، ایسا کیا کیوں انہوں نے اس لیے کیا کہ نریندر مودی اور بی جے پی نے ایک پراپر آرگنائز پلان کیا 14 فروری 2019 کو، اور پلوامہ میں اپنی فوجیوں پہ حملہ کروایا اور 40 فوجی انہوں نے مروا دیے، قتل کروا دیے. اب جب ان کے 40 فوجی مارے گئے تو انہوں نے انٹرنیشنلی پاکستان پہ الزام لگایا، جیسے وہ ماضی میں بھی لگاتے رہے، لیکن کبھی کوئی ایک الزام وہ ثابت نہیں کر سکے. ہمیشہ سے یہی ثابت ہوا. ان کی اپنی انویسٹیگیشنز نے ہمیشہ یہ بتایا کہ انڈیا انسائڈ جاب کرتا ہے اور یہ اپنے لوگوں کو مارنے کے بعد الزام پاکستان پہ لگاتا ہے تاکہ انٹرنیشنلی اس کو سمپتھی ملے. تو ایسا ہی انہوں نے پلوامہ میں کیا، اور اس کے بعد اس ڈرامے کو مزید توالت دینے کے لیے انہوں نے کیا کیا کہ 26 فروری 2019 کو انہوں نے ایک سو کال سرجیکل سٹرائک کیا، جو بالا کوٹ میں پاکستان کی فضائی حدود کے اندر ان کے طیارے رات کو آئے. بالا کوٹ کا ایک گاؤں ہے جابا، وہاں پہ انہوں نے اپنے جو وہ پیلوڈ پھینکا، بم پھینکا درختوں کے اوپر، اور پھر رات کی تاریکی میں وہ واپس فرار ہو گئے. اور اس کے بعد انہوں نے میڈیا پہ یہ دعویٰ کیا کہ انہوں نے پاکستانی حدود کے اندر ایک ٹیررسٹ کے ٹریننگ کیمپ کو تباہ کیا، لیکن ان کا یہ دعویٰ انٹرنیشنل میڈیا پہ بک نہیں سکا اور بہت جلد ایکسپوز ہو گیا. اور کبھی وہ کہتے رہے جی ہم نے 300 ٹیررسٹ مارے ہیں، کبھی وہ کوئی جعلی آڈیو چلاتے رہے، ویڈیو تو خیر کوئی نہیں تھی. تو اس طرح ان کا ڈرامہ فلاپ ہو گیا اور دنیا میں ان کی جگہ سائی ہوئی. اب پاکستان نے ریٹیلیشن میں اگلے ہی دن کے اجالے میں، انڈیا تو رات کے اندھیرے میں آیا، درختوں کو شہید کیا اور بھاگ گیا. پاکستان نے دن کے اجالے میں پاک فضائیہ کے شاہینوں نے دشمن کو اس کی حدود میں گھسے، اور اس کے بعد انہوں نے ایک ظاہرہ جب ان کے ایریے میں گئے تو وہ ان کے طیارے اٹھے. جب ان کے طیارے اٹھے تو پاکستان نے ان کے طیاروں کو بھی مار گرایا. MiG 21 آپ سب کو علم میں ہے، مشہور ہے. اور اس کے بعد ان کے پائلٹ ابھینندن کو بھی گرفتار کر لیا. اور بھارتی فوج جو تھی وہ اتنی گھبرا گئی کہ اسی دوران جب یہ شارٹ فائٹ ہوئی ہوا میں تو MiG 21 انڈیا کا گرا، اور اس طرف جو ہے ان کے ایک پائلٹ کو بھی گرفتار کر لیا گیا. تو انڈیا نے ان کی نن پروفیشنل آرمی نے، ان کے نن پروفیشنل فضائیہ نے اپنے ہی ایک ہیلی کاپٹر کو بھی انہوں نے نشانہ بنایا اور اس کو اڑا دیا. تو بہرحال پاک فضائیہ کے جوانوں کے ہاتھوں گرنے والے جو 2 بھارتی طیارے تھے ان میں سے ایک کا ملبہ اسی طرف گرا، بھارت کی طرف گرا، اور دوسرا طیارہ پاکستان کی حدود میں گرا. پاکستان کی حدود میں گرنے والے MiG 21 لڑاکا طیارے کے پائلٹ ونگ کمانڈر ابھینندن ورتھامن کو زندہ گرفتار کر لیا گیا. اور یہ ایک بہت بڑا ہسٹوریکل دن ہے، آج کا دن ہے، پاکستان کا فخر کا، پراؤڈ کا دن ہے، ہماری افواج پہ فخر کا دن ہے کہ دشمن جب بھی پاکستان کی سرزمین کو میلی آنکھ سے دیکھتا ہے ہماری افواج پاکستان اس کی نہ صرف آنکھیں نکالنے کا حوصلہ رکھتی ہے بلکہ اسے وہ منہ توڑ جواب دیتے ہیں جو آج تک ہندوستان کے کانوں میں وہ جواب گونج رہا ہے. بہرحال اس واقعے کے بعد میں اس کو کلوز کرتا ہوں. پھر ایک بہت امپورٹنٹ بات آپ کو بتاؤں گا، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. تو بھارتی سیکرٹری خارجہ وجے گوگلے نے پریس کانفرنس میں حقائق کے منافی اس وقت دعوے کیے اور کہا کہ بالا کوٹ پر فضائی حملے میں انہوں نے جیش محمد کے ایک مدرسے کو نشانہ بنایا، جس سے بھارت کو انٹرنیشنلی بڑی بےعزتی ہوئی، کیونکہ ایسی کوئی چیز تھی نہیں. یہاں میڈیا گیا سارا بالا کوٹ، انہوں نے جا کے دیکھا وہاں درختوں پہ اٹیک ہوا تھا، اس کے علاوہ تو وہاں کوئی نہ انسان تھا، نہ کوئی جن تھا، نہ کوئی پرند تھا. تو کہاں اس کا ہوا. بہرحال 2 روز تک ابھینندن کو یہاں حراست میں رکھا گیا اور اس کو جو انٹرنیشنل جو لاز ہیں وار آف پریزنرز کے، ان کے تحت ان کو ڈیل کیا گیا. اور پھر
گڈ ول گیسچر کے تحت اس کو واپس بھیج دیا گیا۔ تو 27 فروری کا یہ جو دن ہے یہ بنیادی طور پہ صرف ہمیں، آپ کو، پوری قوم کو یہ ایک میسیج دیتا ہے کہ ہماری جو بہادر افواج پاکستان ہے وہ اس ملک کی سلامتی کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ میں آخر میں بہت امپورٹنٹ بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا۔ اس وقت پاکستان کے خلاف جو دنیا جس طرح کی سازشیں ہیں، جس طرح کی کنسپریسی ہے، چاہے وہ میڈیا وارفیئر ہے، چاہے وہ فزیکل ڈومین میں کہیں ہمیں خطرات ہیں، مختلف قسم کے گروپس، مختلف قسم کی لابیز جو پاکستان کے خلاف، فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، ان کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے، یہ پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ ان کو کسی یہاں اینٹی اسٹیٹ گروپ سے کوئی سمپتی نہیں ہے، یہ کسی گروپ کو کچھ نہیں اچیو کرنے دیں گے، یہ صرف اس ملک کو تک نقصان دینا چاہتے ہیں، صرف ملک کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ اور ہماری بہادر افواج پاکستان کے خلاف یہ پروپیگنڈا اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ عوام اور افواج کے درمیان دوریاں بڑھیں اور وہ اپنے ناپاک عزائم کو تکمیل کر سکیں، کیونکہ انہوں نے ٹیررسٹ لانچ کر کے دیکھے، انہوں نے خود اٹیک کر کے دیکھے، ہر طرح سے پاکستانی فوج نے ان کو ناکام کیا، ان کو شکست دی ہے۔ اب وہ چاہتے ہیں کہ قوم اور افواج کے درمیان جو ایک محبت کا لازوال رشتہ ہے اس کو ختم کیا جائے، اپنی افواج سے کی پشت سے قوم کو ہٹایا جائے، اور پھر پاکستان کے خلاف وہ جو اپنا ان کا ایک گنونا عزائم ہے وہ ان کو تکمیل دینا چاہتے ہیں۔ یہ پاکستان کو شام، عراق بنانا چاہتے ہیں۔ یہ میں بارہا کہتا ہوں، ان کا ایجنڈا پاکستان میں خانہ جنگی ہے، ان کا ایجنڈا پاکستان میں یہ جو آج امن و امان سے آپ اور ہم گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ اس کو بدلنا چاہتے ہیں۔ ہمیں کم از کم سبق سیکھنے کی ضرورت ہے، ہمارے پڑوس پہ افغانستان ہے، ہمیں اس سے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں فلسطین کے حالات آج کے دیکھ کے ہمیں سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ جہاں فوج نہیں ہے، جہاں کمزور فوج ہے، جہاں ڈیفنس نہیں ہے، وہاں دشمن ہمارا کیا حال کر رہا ہے، اس امت کا کیا حال کر رہا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے رہیں۔ افواج پاکستان اس ملک کے دفاع کی ضامن ہے، یہ میرے لیے سارے قابل احترام ہیں، یہ پولیٹیکل پارٹیز، یہ لیڈرز سب قابل احترام ہیں، لیکن آنیسٹلی میں یہ جانتا ہوں، میں بڑا ان چیزوں کے اندر پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ میرے بینگ اے میڈیا پرسن اچھا انٹریکشن ہے، مجھے سب کا پتہ ہے کوئی اس ملک کے دفاع کے لیے اپنا پسینہ بہانے کو تیار نہیں ہے۔ یہ افواج پاکستان کے جری جوان ہیں، یہ بہادر ہیں جو سیاچین میں آج مائنس ڈگری میں وہ کھڑے ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے، وہ کشمیر کے لائن آف کنٹرول پہ اپنا لہو بہاتے ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے، وہ شالکوٹ کی ورکنگ باؤنڈری پہ اپنا لہو بہاتے ہیں، اور وہ ملک کے اندر دہشت گردی سے لڑتے ہیں، اپنی جانوں کا نذرانہ دیتے ہیں صرف اس لیے کہ آپ کے اور میرے بچے، آپ اور میں، ہمارا مستقبل خوشحال ہو۔ اور اس جنگ میں وہ اپنے پیاروں سے بچھڑ جاتے ہیں، ان کے بچے یتیم ہو جاتے ہیں، نئی شادیاں، دلہنیں بیوائیں ہو جاتی ہیں، معصوم بچوں کے سروں سے سایہ اٹھ جاتا ہے، لیکن وہ اف نہیں کرتے، وہ بارڈرز پہ کھڑے رہتے ہیں، وہ قربانیاں دے رہے ہیں، وہ ایک ایسی جنگ لڑ رہے ہیں جس میں دشمن ویزیبل بھی ہے، دشمن انویزیبل بھی ہے، وہ ہر طرح کے محاذوں سے اس وقت اس ملک کو بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خدا کے لیے اپنی فوج کے ساتھ دیں، فوج کے ساتھ کھڑے رہیں، اور آج کا جو دن ہے 27 فروری کا، یہ پوری قوم کے لیے فخر کا دن ہے، شکر کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، اپنے ملک کی سلامتی کے لیے، اپنی افواج کی مضبوطی کے لیے دعا کریں، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، اور پاکستان زندہ باد۔ اور آپ نے اس کے بعد چائے پینی ہے، اور چائے پینے کے بعد کامنٹ میں آپ نے لکھنا ہے کہ ٹی از فینٹاسٹک، اور آگے ہیش ٹیگ کرنا ہے ابھینندن کو۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔